جاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ گر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا، برداشت کیا۔ ابھی اسی پر بس نہیں، یہ ابو لہب پھر کھڑا ہوا اور اس کے دو بیٹے ہیں جن کا نام عتبہ اور عتیبہ ہے، یہ دونوں بیٹوں کو کھڑا کرتا ہے اور کھڑا کر کے کہتا ہے، عتبہ اور عتیبہ اگر آپ میری پیٹھ سے پیدا ہیں اور مجھے واقعی اپنا حقیقی ابا مانتے اور جانتے ہیں، اگر آپ میری حقیقی اولاد ہیں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں، ان دونوں بیٹوں کے نکاح میں محمد کی دو بیٹی ہیں رقیہ اور ام کلثوم، یہ ابو لہب کیا کہتا ہے، عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں محمد کی دونوں بیٹی کو ابھی اسی وقت اپنے نکاح سے علیحدہ کریں۔ ذرا غور کریں، میری اور آپ کی بیٹی، میری اور آپ کی بہن، یہ میری اور آپ کی ماں، یہ میری اور آپ کی کوئی رشتہ دار جس کو طلاق ہو رہی ہے، کیا گزرتی ہے اس بھائی پر جس کی بہن کو طلاق ہو رہی ہے، کیا گزرتی ہے اس باپ پر جس کی بیٹی کو طلاق ہو رہی ہے؟ قربان جائیے محمد عربی پر کہ ابھی پہلا حملہ زبانی ہے، محمد کو ہلاکی اور بربادی کی بد دعا دی جا رہی ہے۔ دوسرا حملہ کیا ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں گھر پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ تیسرا حملہ کیا ہوتا ہے؟ عتبہ اور عتیبہ کو حکم ہوتا ہے محمد کی دو بیٹی کو بیک وقت نکاح سے علیحدہ کرایا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، یہ تینوں کو برداشت کیا اور یہ ابو لہب ان تمام تر لوگوں کو لکھتا ہے اور لے کر کے ابو طالب کے پاس جاتا ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اگر مکے کے اندر کوئی حمایتی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کی حمایت کرنے والا ہے تو وہ ابو طالب ہے۔ تو یہ ابو لہب اپنے لوگوں کو لے کر کے ابو طالب کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے، ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو اس کام سے روکیے اور اس کام سے باز رکھیے، ورنہ محمد کی بھی خیر نہیں ہے اور تیری بھی خیر نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا چچا ہے جس کا نام ابو لہب ہے۔ ابو طالب کے پاس میں جاتا ہے، محمد کو سمجھائیں گے اگر محمد کو بادشاہت کی ضرورت ہے، اگر محمد کو کسی حسین اور جمیل لڑکی کی ضرورت ہے، اگر محمد کو خزانے کی ضرورت ہے تو ہم محمد کو خزانہ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر محمد کو کسی حسین اور خوبصورت لڑکی کی ضرورت ہے تو ہم اسے مکے کے اندر جو سب سے حسین اور جمیل لڑکی ہے اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، اگر اسے بادشاہت کی ضرورت ہے تو ہم اسے تمام تر مکے والے بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کام سے باز رکھیے۔ ابو لہب اپنے لوگوں کو لے کر کے آ جاتا ہے، اللہ کے نبی کو بلواتے ہیں، اللہ کے نبی ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ابو طالب کے پاس میں جا کر کے بیٹھے۔ ابو طالب نے کہا کہ محمد، مکے کے بہت سارے لوگ مل کر کے میرے پاس آئے ہیں اور آ کر کے انہوں نے یہ کہا ہے، اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو اس کام سے روک لیجئے، اپنے بھتیجے محمد کو اس کام سے باز رکھ لیجئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا ہے، اپنی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ زمین پر گر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھیں آنسوؤں میں تر ہو رہی ہیں، آنسو آنکھوں سے جاری ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ مکے کے اندر ایک واحد شخص ابو طالب تھا جو محمد کی حمایت کرنے والا تھا، لیکن ان باتوں کو سن کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آج ابو طالب بھی تیرا حمایتی نہیں ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ابو طالب نے آنکھوں کے آنسو کو دیکھا اور دیکھ کر کے کیا کہا، اے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تو کام کر رہا ہے، جو تو دعوتیں دے رہا ہے، تو اپنے کام کو آگے لے کر کے بڑھتا چلا جا۔ جیسی حمایت ابو طالب کی تیرے ساتھ میں آج سے پہلے تھی، اگر آج کے بعد میں تجھے کوئی پریشانی آتی ہے، ابو طالب کی حمایت آج بھی تیرے ساتھ میں ایسے ہی موجود ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے گھر کی طرف تشریف لاتے ہیں، گھر پہ آ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی ہیں، سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ سے اللہ کے نبی نے کہا، اے خدیجہ میں جاتا ہوں مکے کے گلیوں میں، مکوں کے کوچوں میں دین کی دعوت دینے کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بتلانے کے لیے۔ اللہ کے نبی گھر سے
چلے ہیں، طلوع آفتاب کا وقت ہے، سارا دن گزر جاتا ہے، غروب ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کے نبی واپس نہیں پہنچے، اللہ کے نبی گھر نہیں گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت خدیجہ کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں دشمن اسلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ نہ کر دیا ہو، تکلیف نہ پہنچا دی ہو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا جاتا ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ سے کہتی ہیں کہ بیٹی تمہارے ابا اللہ کے نبی صبح سے گھر سے نکلے ہیں، مکے کی گلیوں میں کوچوں میں دین کی دعوت دینے کے لیے، شام ہو چکی ہے، ابھی واپس نہیں آئے ہیں، یہ تھوڑا سا کھانا لے لیں، یہ تھوڑا سا پانی لے لیں، اور مجھے معلوم ہے کہ جب آپ اپنے ابا کو دیکھیں گے تو مجھے معلوم ہے کہ ضرور بھوک کی حالت ملے گی، مجھے معلوم ہے ضرور پیاس کی حالت ملے گی، اگر بھوک کی حالت ملے تو یہ کھانا پیش کر دینا، اور اگر پیاس کی حالت ملے تو یہ پانی پیش کر دینا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے چلتی ہیں اللہ کے نبی کو تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ مکے کے اندر ڈھونڈتی ہیں، اللہ کے نبی نظر نہیں آتے۔ فاطمہ کے دل کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج میرا ابا اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ مکے کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام جنت المالا ہے، اس طرف فاطمہ نہیں گئی تھی۔ اچانک یاد آتا ہے کہ سارے مکے کے اندر ڈھونڈ لیا اور تلاش کر لیا ہے، میرے ابا مجھے نہیں ملے ہیں۔ مکے کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام جنت المالا ہے، اس کی طرف میں نہیں گئی ہوں، اس کی طرف بھی ذرا جا کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت المالا مقام کی طرف چلتی ہیں اور جا کر کے دیکھا، دور سے نظر پڑتی ہے اللہ کے نبی ادھر سے آ رہے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے اپنے ابا کو دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا، تو ادھر سے تیز قدموں سے چلتی ہے، ادھر سے اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ادھر سے فاطمہ جا رہی ہے، تو قریب آ کر کے دیکھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دشمنان اسلام نے اللہ کے نبی کے چہرے